لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، فرمایا حضور نے جو زنا کرتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا. جو زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا. جو بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان سلف ہو جاتا ہے. جو زنا کو انجام دیتا ہے وہ مومنوں کے زمرے سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کا ایمان سلف ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا، کیا اکثر صحابہ کرام کی محفل کو جمع کرتے اور بعد میں صحابہ سے فرماتے کہ آپ نے جو بھی آج رات کو خواب دیکھا ہے اپنا خواب بیان کرے. ایک مرتبہ حضور خود اپنا خواب بیان کرتے فرماتے صحابہ سے، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا آج رات کو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خواب دیکھا؟ تو حضور فرماتے میں نے ایسا خواب دیکھا، میں سویا ہوا ہوں، میرے پاس دو نوجوان آئے، مجھے اٹھا کے چلے گئے. حضور فرماتے فرمایا مجھے چلے گئے، فرمایا میرا گزرا ایسے لوگوں سے ہوا جو جہنمی تھے، جو زناکار تھے. فرمایا مجھے ایسی جگہ پر لیا گیا جہاں ایک تنور تھی. فرمایا غالباً راوی یہ بھی کہتا ہے کہ نبی نے وہاں اس تنور کی جگہ پر چیخ کی آواز سنی، رونے کی آواز سنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بد نصیبوں کے بارے میں جاننا چاہا تو ان آدمی نے کہا ابھی آپ رک جائیں، تھوڑا اور آگے چلیں، پورا معاشرہ دیکھیں، پھر آپ کے پاس ان کا تعارف کروایا جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اور آگے لیا گیا. میں نے دیکھا ایک تنور کے اندر ننگی عورت تھی، ایک تنور کے اندر ننگے مرد ہیں، جل رہے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے اور آگ کی لپٹ جب ان تک پہنچتی ہے وہ چلاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ چیخ کر اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ تعارف کروایا ان نوجوانوں نے. فرمایا اے اللہ کے حضور یہ وہ بد نصیب ہیں، یہ وہ بے وقوف انسان ہیں جو زنا میں لگے رہے، جو قرآن کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زنا میں لگے رہے، زنا کرتے رہے. انہیں صحابہ کا ایمان بھول گیا، انہیں جنگ بدر، جنگ احد بھول گیا، انہیں نبی کا ایمان بھول گیا، انہیں نبی کا دین کی خاطر مصیبتیں اٹھانا بھول گیا، انہیں ایمان نہ یاد رہا، نہ دنیاوی نہ اخروی. یہ زناکار رہے، یہ زانی زنا کرتے رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہیں مبارک نیچے رکھی. حضور بیان کرتے ہیں فرمایا مجھے اور آگے لیا گیا. فرمایا کہ میرا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جو سڑ جانے کی وجہ سے بدبودار ہو چکے تھے، جن کے جسم سے بدبو آ رہی تھی. حضور بیان کرتے ہیں فرمایا او نوجوانوں یہ کون ہے؟ اطلاع ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زناکار مرد، زناکار عورتیں ہیں، یہ زناکار نوجوان، زناکار لڑکیاں ہیں. حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. زانی زنا کرتا ہے ایمان سلف، زانی زنا کرتا ہے ایمان ختم، زانی زنا کرتا ہے ایمان سے خارج کیا جاتا ہے. یہاں تک حدیث میں یہ بھی لکھا ہے اگر زانی کی توبہ اللہ قبول کرے کل جنت کے اندر بھی اللہ فرمائیں گے تو زانی ہے، اللہ اپنی رحمت کی نظر اس طرف نہیں کریں گے، اللہ اپنی رحمت کی نظر اس انسان کی طرف نہیں کریں گے. یہ اللہ کا معمول ہے، یہ اسلام ہے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا، اس چیز کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس چیز کا اسلام کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث ہے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ 3 انسان کی طرف اپنی رحمت کی نظر نہیں کریں گے، نہیں فرمائیں گے. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک 3 انسانوں سے بالکل گفتگو نہ کریں گے. فرمایا سب سے پہلے زناکار بوڑھا جو شادی شدہ ہو، جس خاندر وولائس، جس کے بچے ہو، وہ زنا کرتا رہا. افسوس کل قیامت کی دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کریں گے. فرمایا اس کے بعد جھوٹا بادشاہ جو جھوٹی افواہیں پھیلاتا رہا،
جو دین کو بگاڑنے میں لگا رہا، اللہ پاک اس سے بھی گفتگو نہ کریں گے۔ فرمایا اس کے بعد فلاش متکبر، جس کو تکبر ہو گیا اللہ اس کی طرف بھی رحمت کی نظر اٹھا کر نہیں دیں گے۔ لہذا نوجوانوں اپنی زندگی کو بچاؤ، لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات مت رکھو، اپنے ایمان کو سلب مت کرواؤ، اپنے ایمان کی رکھوالی کراؤ۔ کل قیامت کے دن تمہارے ہر ایک اعضائی جسم پر مہر لگا دی جائے گی، اور تمہارا ہر ایک اعضائی جسم اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے، یہ ایمان کے ساتھ مذاق اڑانے والا ہے، اس نے ایمان کا مذاق اٹھایا ہے۔ افسوس اللہ پاک جب کل قیامت کے دن رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے۔ ہاں اللہ پاک کل قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ رحمت نظر کریں گے اور زانیوں کو اس نظر سے بھی ہٹائیں گے۔ یہ زانی، یہ دین کے ساتھ مذاق کرنے والا، یہ کافر، یہ گندا انسان جب حوض کوثر کا ٹائم آئے گا، حوض کوثر، اس وقت بھی فرشتے اس کو دھکے دے کر باہر نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے فرشتوں کیا وجہ ہے، اسے کیوں دھکے دیے جا رہے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے وہ فرشتے فرمائیں گے اے نبی یہ وہی بندے ہیں جس نے آپ کے جانے کے بعد زنا کو عام کیا، شراب کو عام کیا، بے حیائی عام کی، ماں باپ کے ساتھ غلط تعلقات رکھے، بے نمازی عام کی، جھوٹ عام کیا، نشہ، یہ سب گندی چیزیں عام کی۔ تو فرشتے دھکے دے کے اس کو بھی باہر ہٹا دیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کا قصہ ہے، ایک حسین جمیل آدمی جس کو اللہ نے شکل صورت بھی دی ہے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے ایمان سے بھی مالا مال کیا۔ وہ نماز پڑھنے کا عادی تھا، ہر ہمیشہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک عورت نے اسے دیکھا، اتنا خوبصورت، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، اٹھنا بیٹھنا۔ اس عورت نے سوچا اب اس کو میں دعوت دوں زنا کی، کس کی؟ زنا کی دعوت دوں۔ افسوس انسان کا ایمان مضبوط ہونے چاہیے نا، انسان تقوی والا ہونے چاہیے نا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق والا ہونے چاہیے نا۔ اس عورت نے سوچا میں اس کو زنا کی دعوت دوں۔ کیا کہا؟ زنا کی دعوت دوں۔ یہ بندہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دور میں مسجد میں جاتا ہے اور گھر آتا ہے۔ ظہر کے ٹائم مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھ کے فوراً گھر آتا ہے۔ عصر کے ٹائم مسجد میں جاتا ہے، بعد نماز گھر۔ مغرب کے ٹائم مسجد میں جاتا ہے، بعد مغرب گھر۔ عشاء بعد مسجد میں جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے، بعد عشاء گھر۔ اس عورت نے دیکھا تو اس نے اپنی خادمہ سے کہا میرا دل کرتا ہے میں اسے زنا کروں۔ کیا کروں؟ میرا دل کرتا ہے میں اسے زنا کروں۔ تو خادمہ ایج کی بھی پکی تھی، خادمہ کی سوچ بھی بڑی تھی، وہ ایج والی تھی، یعنی کہ اپنے 63-60 سال اس نے گزار چکی تھی، زندگی کا تجربہ بھی تھا۔ اس نے کہا کوئی معمولی کام نہیں، آدھی رات کو ہم بلا لیں گے اس کو۔ اب یہ نوجوان آدھی رات کو عشاء نماز کے ٹائم آیا مسجد میں نماز پڑھنے۔ ٹھیک ہے، جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھ کے باہر نکلا، اس خادمہ نے روکا، کہا کہ خادمہ اب اس سے کہتے نوجوان کو اللہ اس انسان کے ساتھ ہے جو کسی کی بھلائی میں کرتا ہے، اللہ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے جو کسی کی مدد کرتا ہے۔ خادمہ کہتی ہے حالانکہ چالاکی کیا ہے، اس کو زنا کے اس سے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کروائی جائے۔ تو یہ حدیثیں 2-4 سناتی ہے، قرآن کی 2-4 آیات مبارکہ سناتی ہے۔ تو اس نوجوان کو لے گئی اندر، کس لڑکی کے پاس جو زنا کروانا چاہتی تھی۔ جب اس نوجوان کو اس لڑکی کے پاس لیا گیا، اس لڑکی نے دروازے کو کنڈی کی اور کہا کہ اب تجھے میں زنا کی دعوت دیتی ہوں۔ کیا کہا؟ زنا کی دعوت دیتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ زنا کروں۔ کیا کروں؟ میری بات سمجھائی؟ میری بات سمجھا رہی ہے؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ زنا کروں۔ اس نوجوان کو قرآن پاک کی متبرک عظیم آیت یاد آئے گی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈرا، جو اللہ کے ایمان کی وجہ سے ڈرا، جو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں۔ یہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، گر گیا، گرش آ گیا۔ جب یہ گرا نا، اب عورت ڈر گئی، اب خادمہ کو کہہ رہی ہے یہ تو مر گیا۔ انہوں نے چیک، نبض تو کسی نے چیک نہیں کہ یہ بے ہوش ہو گیا ہے، انہوں نے کہا یہ مر گیا۔ اب خادمہ کہتی ہے آپ ٹانگوں سے پکڑو، میں ہاتھوں سے پکڑتی ہوں، اس سے باہر پھینک دیتی ہوں۔ یعنی کہ مرا ہوا انسان جس گھر سے نکلے گا کیس تو اسی پہ چڑھے گا نا۔
میں کسی کے گھر سے مر کر نکلا، کیس تو اس گھر والے پہ چڑھے گا نا، اسی کے گھر پہ مڑا ہوا ہے۔ تو خادمہ نے پاؤں ہاتھوں سے پکڑا، اس بدکار عورت نے پاؤں سے پکڑا تو باہر پھینک دیا جہاں پر وہ کوڑا کچرا ڈالتے۔ آدھی رات کو باپ سوچ رہے ہیں بیٹا گھر نہیں آیا نماز پڑھنے کا کیا وجہ ہے، بیٹا گھر نہیں آیا نماز پڑھنے کا کیا وجہ ہے۔ باپ اولاد کی خاطر نکلا ڈھونڈنے۔ باپ ہوتا ہے جنت کا دروازہ ہے، اگر جنت کے دروازے کے ساتھ آپ نے غلط تعلقات کیے، قیامت کے دن کلوز، یہ جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر ماں کے ساتھ بے حیائی کی، گندی باتیں کی، ماں کا کہنا نہ مانا، قیامت کے دن یہ جنت بھی تمہیں جگہ نہ دی، یہ جنت بھی روک دے گی۔ کیوں؟ اس کے پاؤں تلے جنت ہے، جب جنت جگہ نہ دے، ماں دے گی، جنت جگہ دے گی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کے ساتھ اچھا تعلقات ہوئے تو کل دروازہ اوپن ہوگا، نہیں تو کلوز، نہیں تو دروازہ بند رہے گا۔ ہاں، جب باپ ڈھونڈا، اولاد کا درد محسوس ہوا، ڈھونڈنے لگا، اس نے دیکھا کہ یہ ایک کچرے میں پڑا ہوا ہے، ایک ڈسٹ بین کے ساتھ یہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ باپ نے پانی کی چھینٹے منہ پہ ماری اور ہوشیار کر دیا۔ ہوشیار کرنے کے بعد کہا، گھر لے گیا تو کہا کہ کیا معاملہ؟ یہ بچہ پورا معاملہ بیان کرتے، کہا ایسے تعلقات ہوئے میرے ساتھ۔ یہ بیان کرتے کرتے اتنا ڈر گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے جا ملا، یعنی کہ دنیا سے چلا گیا۔ افسوس، کل سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور اس نوجوان کا باپ مسجد میں نہ گیا۔ کیوں؟ وہ رات کو اس نوجوان کو دفنانے میں مصروف تھا۔ تو کہا کہ ہمارا ایک مہمان مسجد میں نہ آیا، وجہ کیا ہے؟ تو اطلاع میں نے، اے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، اب وہ اس کو دفن کرنے میں مصروف تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب چلے گئے، کہا کہ ہمارا بھی بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو مسلمان کا بھائی ہے نا۔ الگ سی بات ہے، ہم کشمیر والے آپس میں بھائی نہیں، ہمارے اندر سے اندرونی تعلقات ایسے یہ گندے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی زندگی دی ہے، وہ الگ سی بات ہے۔ ایمان کے لحاظ سے مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ الگ سی بات ہے، اللہ نے ہمارے ذہن میں گندگی ڈالی ہوئی ہے، فتنے، فساد، جھوٹی افواہیں پھیلانے میں، وہ الگ سی بات ہے، لیکن دیندار کے معاملے میں آپس میں بھائی ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ چلے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا اس نوجوان کا قبر میں دفن ہونا، تو یہ اب قبر مبارک پہ گئے، وہاں گئے تو سیدنا عمر بن خطاب باہر سے آواز لگاتے ہیں، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تیرا حشر اس وقت اللہ کی خوف کی وجہ سے ہے۔ کیسا معاملہ ہے؟ اندرونی قبر سے آواز آ رہی ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے، اے سیدنا عمر بن خطاب، اللہ دا رسول سچا، اللہ کا ایمان سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ نے ایمان جو عطا کیا یہ سچ ہے، یہ صادق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں جنتی، اور میرے سامنے 2 جنتیں پیش کی گئی۔ کتنی؟ جو زنا کی وجہ سے ڈرا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں۔ جو زنا کے معاملے میں لگا رہا، لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا ایمان مٹ جائے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ رہا مسئلہ آج کے دور کا، اگر معاشرے میں دیکھے بے پردگی عام ہے، اگر معاشرے میں دیکھے زنا عام ہے، اگر معاشرے میں دیکھنے اتفاق ہے ہی نہیں، بدکاری عام ہے، اس وقت جو بھی نوجوان لڑکیوں میں کے معاملے میں پڑے ہیں، میں خدا کی قسم کا کہتا ہوں یہ سراسر دھوکہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں لکھا گیا ہے، یہ شراب پی کر جو زنا کرتے ہیں، یہ شراب پی کر اللہ کے دین کا مذاق اٹھاتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں نہر غوطہ سے پانی پلایا جائے گا۔ نہر غوطہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ نہر غوطہ کی تعریف سنو۔ نہر غوطہ ایک ایسی نہر ہے جو جہنمی عورتوں کی شرمگاہ سے نکلتی ہے، وہ عورتیں جو زنا کرنے میں مبتلا تھی، اور وہ جو شرمگاہ سے ناپاکی نکلتی ہے اسے نہر غوطہ کہا جاتا ہے۔ اس نوجوان کو اس نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، ان کی بدبو اتنی خطرناک ہے، اگر روئے زمین پر ایک ذرہ بھی پھیل گئی، روئے زمین کے تمام نوجوان مر جائیں گے، اتنی خطرناک بدبودار ہے۔ اس بدبو ہوگی اس زنا کرنے والے مرد اور عورت کی۔ میں ابھی بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنی زندگی کو برباد مت کرو، کل اللہ کے پاس آپ کو جانا ہے۔ اور یاد رکھو ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، زنا قرض ہے۔ زنا کیا ہے؟
ارے قرض ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بے زنا قرض ہے. جو کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کو یہ قرضہ چکانا ہے. یا یہ اس کا بدلہ ضرور ہوگا, یا تو اس کی ماں کے ساتھ, یا تو اس کی بہن کے ساتھ, یا تو اس کی خالہ کے ساتھ, یا تو اس کی بیٹی کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, فرمایا اے اللہ کے حبیب میرا من کرتا ہے میں کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلقات کروں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کہا اے کیا بک رہا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے, اسے اوپن کرو, اسے باہر نکال دو. حضور نے فرمایا لا 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 نہیں, اسے اوپر نہ اٹھایا جائے گا, باہر نہ پھینکا جائے گا. حضور نے فرمایا اس سے آگے لے آؤ. حضور کے پاس بٹھایا گیا. حضور نے فرمایا کیا من کر رہا ہے؟ نوجوان کہہ رہا ہے میرا زنا کا من کر رہا ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کا قرآن بھول گئے, اللہ کا دین بھول گئے, نبی کا وہ وقت بھول گئے جب اونٹنی کا دم ان کے کندھے پر رکھا جاتا ہے. نبی کا وہ وقت بھول گئے جب صحابہ پر حملہ کیا جاتا ہے اور نبی بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہیں اور اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے. حضور نے فرمایا اے نوجوان تو چاہتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا لا نہیں. کہا تو چاہتا ہے تیری اماں کے ساتھ کوئی غلط تعلقات کہے؟ کہا نہیں. کہا تو چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کہے؟ کہا نہیں. فرمایا یہ قرض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تو کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرے گا, کل تیری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات. یہاں تک لکھے کتابوں میں اگر گھر والوں کے ساتھ زنا نہ ہو ان کی دیواروں کے ساتھ زنا کیا جائے گا. کس کے ساتھ؟ ان کی دیواروں کے ساتھ زنا کیا جائے گا. لہذا نوجوانوں اپنی زندگی کو تباہ مت کرو, اپنی زندگی کو برباد مت کرو. یہ تمہارا جذبہ ہے. اللہ کو یہ عبادت پسند ہے جو جوانی میں کی جائے. اللہ کو یہ توبہ پسند ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, جو جوانی میں کی جائے. یہ توبہ تمہیں پسند ہے. اے افسوس بے شرمو, وہ افسوس بے شرمو, آپ غلط تعلقات رکھتے ہو لڑکیوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہاں تک یہ نوجوان رات کو کسی لڑکی کے ساتھ فون پہ باتیں کرتا ہے, اس کا بھی قرض ہے, اس کی ماں کے ساتھ کوئی غلط تعلقات کرتا ہوگا. میرے بس سمجھ آئی؟ کیا فائدہ کسی کی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھنا, اپنی بہنیں نہیں. کیا فائدہ کسی کی ماں کی طرف غلط نظر کرنا, اپنی بیٹی نہیں, اپنی بیٹی نہیں. اور یہاں تک ہمارے کشمیر کے اندر اتنا گندا مسئلہ ہے, یہاں شادی شدہ نوجوان جو شادی شدہ, خدا پاک کی قسم وہ بھی زنا میں لگے رہے ہیں نہیں. اس وقت قرب قیامت کی ایک یہ علامت بھی ہے, زنا عام ہوگا, زنا عام ہوگا. قرب قیامت کی ایک یہ علامت بھی ہے, ایکسیڈنٹ عام ہو جائیں گے. قرب قیامت کی علامت یہ بھی ہے, آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا فی الحال ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک لڑکی کو بندر کا بچہ پیدا ہوا, دیکھا؟ ایک لڑکی کو بندر کا بچہ پیدا ہوا. یہ قرب قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پاس میں جائیے, یہ قرب قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا نہیں. ہاں اب رہا دوسرا مسئلہ, شراب پینے کا. میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں, جس نے شراب پیا وہ ایسا محسوس کرے میں نے جہنم کے اندر ایک زناکار عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہوا پانی پیا. یہ حدیث ہے, ویسا ہی محسوس کرے اور اس کے ساتھ کل ایسا معاملہ کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ رہا, ہمارے نوجوان اکثر کرکٹ کھیلتے کرکٹ یعنی کھیلتے, کرکٹ کے اندر شرط لگانا حرام ہے. کرکٹ کے اندر پیسے کی گیم کھیلنا بالکل حرام ہے. شارٹ سمجھ اکثر نوجوان کرکٹ کھیلنا شوقین نہ کھیلتے یا نہیں. پھر ایک دو یمس گندن یمس گندن کہیں گندنا ولو سے لگو ہاتھ رپیہ یا 5-5 ہاتھ. تمہیں 1 روپیہ یہ کمانے کی قوت معلوم نہیں, اس باپ سے پوچھو جو اپنا پسینہ ایک کرتا ہے, تمہیں اچھے سے اچھا کھلاتا ہے, اچھے سے اچھی تعلیم دیتا ہے, اور تم وہاں پہ جوا کھیلو گے, پھر ہمارا معاشرہ برباد نہیں ہوگا اور کیا ہوگا. لہٰذا یاد رکھو. اخروی ایک بات کہوں گا, زنا کتنا بڑا گناہ ہے, اس سے چڑھ کر گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. زنا کتنا بڑا گناہ ہے, قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, اس سے خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. سور چھپائے سور کا بنا خنزیر صاحب اس نے کہا کہ تو خنزیر ہے, تو اس بات پر شکر کرتا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی ابی الخنزیر, میں فخر کرتا ہوں میں خنزیر ہوں. کیا فرمایا کہ میں شکر کرتا ہوں میں خنزیر ہوں. فرمایا کہ میں شکر کرتا ہوں میں خنزیر ہوں, میرا نام گندا ہے, میں اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں, لیکن بے نمازی تو نہیں. افسوس ہوتا ہے, خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے ان نوجوانوں کے. تمہارا کیا حشر ہوگا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے پاس کس حالت میں کھڑے ہو جاؤ گے, کون سی گواہی دو گے؟ بے نمازی ہو, اپنے آپ کو اللہ کے قہر کی دعوت مت دو, اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر منتقل مت کرو. توبہ کرو, التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. توبہ کرو گے چھوٹے معصوم بچے کی طرح تمہاری زندگی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لكل كافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمؤمنين. اللهم انصر الدين في الكشمير. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.